نیوز اینڈ ویوز ٹی وی کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم موجود ہیں آستانہ عالیہ خواجہ آباد شریف پر، اور اس وقت ہم انٹرویو کر رہے ہیں وسطی پنجاب تحریک لبیک پاکستان کے امیر علامہ پیر تقیر الحسنین شاہ صاحب۔ تو ان کی اپنی تعلیمی زندگی، ان کی اپنی زندگی آستانے کے بارے میں اور ان کے سیاسی کیریئر کے بارے میں آپ سے گفتگو ہوگی۔ تو آئیے آپ کو ملواتے ہیں امیر وسطی پنجاب تحریک لبیک پاکستان پیر علامہ تقیر الحسنین شاہ صاحب۔ پیر صاحب السلام علیکم۔ پیر صاحب، نیوز اینڈ ویوز کا مقصد اپنے علاقے کے معززین کو، اہم شخصیات کو اپنے عقیدت مندوں سے، ناظرین سے مخاطب کرنے کا موقع دینا ہے۔ اسی سلسلہ میں ہم آپ کے پاس تشریف لائے۔ میں سب سے پہلے آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مصروفیت کے باوجود شفقت فرمائی اور ہمیں وقت دیا۔ تو پیر صاحب، میں سب سے پہلے آپ کی اپنی تعلیمی کیریئر کہ آپ نے کہاں سے تعلیم حاصل کی کے بارے میں جاننا چاہوں گا، اور ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تو سب سے پہلے آپ کا شکر گزار ہوں، اور آپ کی جملہ میڈیا ٹیم کا اور آپ کی جملہ فاؤنڈیشن کا کہ آپ تشریف لائیں۔ میرے تعلیم کے حوالے سے جو ہے نا، میں میٹرک تک تو میں نے ادھر ہی اپنے گاؤں میں ہمارے ساتھ دلے والی ہے، وہاں پر میٹرک تک تعلیم حاصل کی ہے، اور اس کے بعد دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے میں بحیرہ شریف گیا۔ وہیں پر میں نے تعلیمی اسلامی جو ہے نا دین کا جو کورس ہے، اسلامی کورس جو ہے جسے درس نظامی کہتے ہیں، وہ میں نے مکمل کیا، اور ساتھ ہی میں نے ساتھ ایف اے بھی کی، بی اے بھی کی اور ایم اے بھی کی الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ پیر صاحب، دوسرا میاں والی کے آستانوں میں سے ایک اہم اور بڑی قابل قدر آستانہ عالیہ خواجہ آباد شریف۔ تو میں خواہش ہوگی کہ آپ مختصراً ہمارے ناظرین کو اپنے آستانے کے بارے میں، کہ اپنے بڑے بزرگ سے کہ کب سے یہ آباد ہوا، اور آپ کے سلسلہ بزرگان میں کون کون سے بزرگ ہیں؟ ہمارے سب سے پہلے یہاں جو سلسلہ شروع ہوا حضرت خواجہ پیر بخش شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے شروع ہوا، اور ہمیں جو ہے نا آستانہ عالیہ خواجہ آباد شریف کو خلافت ہوئی ہے آستانہ عالیہ سیال شریف سے، ماشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے یہاں کے خلیفہ حضرت خواجہ پیر بخش شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے بیٹے حضرت خواجہ غلام نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت خواجہ غلام کمال الدین شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، اور خواجہ غلام کمال الدین شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد آپ کے بیٹے حضرت خواجہ غلام نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ سجادہ نشین ہوئے، اور حضرت خواجہ غلام نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد مجھ ناچیز کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو پھر صاحب، میں اب آپ کے سیاسی کیریئر کی طرف بھی آؤں گا کہ آپ کے آستانے سے بہت سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں، آپ خدمات کر رہے ہیں، آپ کا ایک مدرسہ بھی چل رہا ہے جہاں سے لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ آپ نے سیاست کے اندر قدم کیوں رکھا؟ کیا ضرورت محسوس کی؟ سب سے پہلی بات جو آپ نے فرمائی ہے، تو الحمدللہ جامعۃ الکمال کے نام سے جہاں پر تعلیمی ادارہ قائم میں نے کیا، اور یہاں پر شکر الحمدللہ وہ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، شعبہ حفظ میں بھی اور شعبہ قرات میں بھی، درس نظامی میں بھی، تنظیم المدارس اور بحیرہ شریف کی برانچ ہے الحمدللہ۔ اور دوسرے نمبر پر جو آپ نے فرمایا ہے سیاست، تو سیاست کا بنیادی مقصد ہمارا یہ نظام مصطفیٰ ہے۔ نظام مصطفیٰ کے لیے ہم نے قدم رکھا ہے۔ ہم نے صورتحال دیکھی ہے کہ پہلے بھی جو ہے نا ہمارے بزرگ بھی نظام مصطفیٰ کے لیے بھی ان کی جدوجہد اور کوششیں رہی ہیں،
انہوں نے جیلیں بھی کاٹی ہیں, ہمارے بزرگوں نے بھی جیلی کاٹی ہے نظام مصطفیٰ کے لیے. اور نظام مصطفیٰ کے لیے ہم نے بھی الحمدللہ جو ہم سے ہو سکتا تھا ہم نے کوشش کی. اور یہ چیز جب ضروری سمجھا اور حضرت امیر المجاہدین حضرت خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کا جب حکم ہوا کہ نظام مصطفیٰ کے لیے یہ سیاست ضروری ہے, تو ہم نے سیاست میں قدم رکھا فقط نظام مصطفیٰ کے لیے. اور کسی الحمدللہ کسی چیز کی کوئی نہ لالچ ہے اور نہ ہی کسی چیز کی کوئی ضرورت ہے, نہ ہی کسی چیز کی کوئی کمی ہے الحمدللہ. ہاں ماشاءاللہ, بے شک ظاہر ہے. میرا سوال اگلا یہ ہوگا, اور میں ظاہر افسوس بھی کروں گا کہ بابا جی خادم حسین رضوی صاحب کی اچانک موت کا سن کر کیا محسوس کیا, اور اس کے بعد آپ کے صاحبزادے علامہ سعد رضوی صاحب کو امیر تحریک بنایا گیا ہے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ سعد رضوی صاحب کیا والد صاحب کی طرح کس طرح لیڈ کر پائیں گے؟ حضرت امیر المجاہدین قائد ملت اسلامیہ حضرت خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, آپ کس ظاہر دنیا سے پردہ فرمانا یہ بہت بڑا خلا ہے, بہت بڑا خلا ہے. اور ہم صرف اہل سنت کا نہیں بلکہ عالم اسلام کا یہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے. تو سعد رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ, ان کو امیر جو بنایا گیا ہے وہ خود نہیں بنے, ان کو مجلس شورا نے, ہم اس میں شامل تھے شورا میں, تو ہم نے جو ہے نا تمام شورا کا یہ فیصلہ ہے کہ جب شورا فیصلہ کرتی ہے نا تو وہ پھر اس میں یہ چیز نہیں آتی کہ ان کا بیٹا بن گیا ہے یا وہ پہلے بھی جو ہے نا ناظم رہے ہیں اور ان کی جو ہے نا گراں قدر خدمات ہیں تحریک کے لیے, تنظیم کے لیے, اور ہم نے ان کو دیکھا ہے بہت قریب سے. وہ الحمدللہ نڈر بھی ہیں, وہ قابل بھی ہیں, تحریک کو چلانا بھی جانتے ہیں. اور ظاہر ہے پھر امیر المجاہدین صاحب کا خون ہے, پھر تو سونے پہ سوا گئے. تو کافی انشاءاللہ تعالیٰ ان سے امیدیں ہیں, انشاءاللہ وہ جو ہے نا تحریک کو قبلہ امیر المجاہدین صاحب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ یہ تحریک کو بہت آگے لے کر جائیں گے. پھر صاحب آپ نے اپنے مدرسے کی بات کی, تو مختصراً میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کے طالب علم یہاں سے فارغ التحصیل ہونے والے سالانہ کتنے ہوتے ہیں, یا کس سطح پر اس وقت آپ کا مدرسہ پہنچا ہے؟ ہمارے مدرسے کو میں نے یہ مدرسہ قائم کیا ہے تقریباً جو ہے نا 7 سال ہوئے ہیں. تو ہمارے جو درس نظامی کے طلباء ہیں وہ بحیرہ شریف کی ماتحت جو ہے نا, یا کیونکہ بحیرہ شریف کی برانچ ہے تو 7ویں سال میں الحمدللہ ابھی وہ اگلے سال دورہ حدیث شریف کرنے کے لیے جائیں گے. اور جو شعبہ حفظ ہے اس میں الحمدللہ ہر سال تقریباً 15 سے 20 طلباء جو ہے نا حفظ مکمل کر کے یہاں سے فارغ ہوتے ہیں, وہ اپنے جو ہے نا پریکٹیکل لائف میں خدمات سر انجام دیتے ہیں. جی ماشاءاللہ. پھر صاحب ایک آپ کی نجی زندگی, کیا انسان ہے نا بہت سی مصروفیات ہیں, روزمرہ معاملات بھی ہیں, نماز ہے, ذکر و اذکار ہے, عقیدت مند آ رہے ہیں, اچھا تحریک کی مصروفیات ہیں, ذمہ داریاں ہیں, اچھا دیگر محافل میلاد چل رہی ہیں, ہر جگہ کیسے یہ آپ سارا انتظام چلا پاتے ہیں؟ بہت سی جگہوں پہ جانا ہوتا ہے, تو کیسے یعنی میں کہوں مینیج کرتے ہیں؟ اصل میں یہ فقط رب کائنات کی کرم نوازی ہے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم سے ہی ہو رہا ہے. یقین کریں یہ تو مجھے خود بھی سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیسے ہو جاتا ہے اور کیسے ہو رہا ہے. یہ اتنا بڑا نظام, لنگر کا نظام بھی ہے, مدرسے کا نظام بھی ہے, ان کے اخراجات بھی ہیں وہ بھی کرنے ہوتے ہیں. جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کی مصروفیات میری مصروفیات, ظاہر ہے جلسے بھی ہیں, جلوس بھی ہیں, میٹنگز بھی ہوتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن بس یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم سے ہی ہو رہا ہے. ورنہ مجھ ناچیز میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں یہ کر پاتا, بس فقط یہ ان کی نگاہ کرم سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. پھر صاحب میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ فی زمانہ ایک پرفتن دور لگتا ہے, اغیار اسلام کے مختلف حربے ہیں, کبھی وہ ہماری معاشیات پہ حملہ کرتا ہے, کبھی فحاشی اور عرانی کے لیے مختلف ٹولز استعمال کرتا ہے, اور ہمارے نوجوانوں کو مختلف ہمارے کلچرز کے اندر ہم گر جاتے ہیں اور اپنے وقت کا ضیاع کر رہے ہوتے ہیں, یعنی اپنی رسومات پہ بے تحاشا پیسہ ضائع کر رہے ہوتے ہیں, وقت کا ضیاع ہوتا ہے.
تو موجودہ دور میں کیا دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، اور نوجوانوں کو آپ کیا پیغام دیں گے کہ وہ کس طرح دین کی طرف اپنے آپ کو منسلک کر سکتے ہیں؟ میرا بس یہی نوجوانوں کے لیے پیغام ہے کہ جس طرح روح بیدار کی ہے حضرت امیر المجاہدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نوجوانوں میں، اور نوجوان اس طرف آئے ہیں حضور کی غلامی کی طرف، تو میرا بھی یہی پیغام ہے آپ بھی کہ حضور کی غلامی کی طرف آ جائیں. یہی حضور کی غلامی میں ہی نجات ہے. وہ علامہ صاحب نے فرمایا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. حضرت علامہ صاحب بھی فرماتے ہیں میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، کہ وہاں پر جو ہے نا مغرب میں کوئی سکون نہیں ہے، کوئی امن نہیں ہے، کوئی سکون نہیں ہے، کوئی قلب کا سکون نہیں ہے، کوئی چین نہیں ہے. اگر چین ہے سکون ہے تو در مصطفیٰ پہ ہی ہے. تو حضور کی غلامی میں ہی ہے. یقین کریں حضور کی غلامی میں سب کچھ جو ہے نا انسان کا جو ہے نا زندگی کے مسائل بھی یہاں پر ختم ہو جاتے ہیں، مسائل جو ہے نا مسائل کا حل بھی یہاں پر موجود ہے، مشکلات کا حل بھی موجود ہے، اور ترقی کا راز بھی اسی چیز میں پنہا ہے کہ حضور کی غلامی میں آ جائیں اور نظام مصطفیٰ کے لیے انسان کوشش کرے، نظام مصطفیٰ کے لیے کوشش کرے. اور حضور کی دین کے ساتھ جب یہ نوجوان لگ جائیں گے نا، یقین کریں ہر کی محمد سے بس یہی بات ہے کہ کی محمد سے وفات ہونی تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں. تو یہ نوجوانوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو امیر المجاہدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے جو دین کے ساتھ لگ گئے، یقین کریں ان کی تقریباً جو ہے نا مشکلات، بہت سی ایسی مشکلات ہیں جو ان کی حل ہو گئی ہیں. تو ہم بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ جو ہے نا ہمارا وہاں پر ہی سکون ہے اور ہماری نجات ہی وہیں پر مغرب میں ہے اور ہمارے ہیرو بھی وہی ہیں. نہیں، جو ہے نا ہم تو ان کو ہیرو بنا کر ہم زوال کی طرف جا رہے ہیں. تو ہماری ترقی کا راز ہی دین ہے. تو دین کی طرف ہم دین کے ساتھ لگیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا نا کتنا سکون ہے اور کتنی ترقی ہے اور کتنی کرم نوازی اور مہربانیاں ہوتی ہیں. تو نوجوانوں کو میرا یہی پیغام ہے کہ دین کے ساتھ لگ دیں، پھر دیکھیں کہ کتنی مہربانیاں اور کتنے انسان پر یہ اثر ہوتا ہے دین کا. انشاءاللہ. معزز سامعین، پیر صاحب کا کہنا یہی تھا کہ لب لباب کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. کیا آقا علیہ السلام کی غلامی میں ہر مسئلے کی نجات ہے. میں مشکور ہوں اور ملتمس ہوں دعاؤں کے لیے، محبتوں کے لیے، شفقت کے لیے کہ ہمارے لیے ضرور دعا کیجیے گا. معزز سامعین، نیوز اینڈ ویوز کا مقصد آپ مختلف شخصیات کے نظریات کو آپ تک پہنچانا، خیالات اظہار خیال کا موقع دینا. تو آج ہم پیر صاحب کے آستانے پہ تشریف لائے. میاں والی کا ایک بہت بڑا آستانہ عالیہ خواجہ باز شریف. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے کیمرہ مین فیاض خان کے ساتھ استاد عظمت اللہ خان کو. اللہ حافظ.